بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ اللہ کریم احسان ہے اللہ رب العزت کا کہ اس نے یہ مبارک دن ہمیں نصیب کیے، برکتوں والے دن ہیں، رحمتوں والے دن ہیں۔ اس کے ایک ایک لمحے میں برکت ہے، ایک ایک عمل میں برکت ہے۔ جیسے سیدنا یوسف علیہ السلام کے 12 بھائی تھے، 11 بھائیوں نے گناہیں کی، اور یوسف علیہ السلام اللہ کے متقی نیک بندے، لیکن ان کی برکتوں سے اللہ نے پورے بھائیوں کو معاف کرا دیا۔ بالکل ایسے آدمی 11 مہینے گناہ کرتا ہے، اللہ رمضان اس کے پاس اس لیے لے کر آتا ہے کہ وہ اس میں صاف ستھرا ہو جائے۔ رمضان مبارک کی برکات پورے سال پر محیط ہوتی ہے، پورے سال پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید میں واحد ایک مہینے کا نام اس برکتی حیثیت سے آیا کہ کہا کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ہم نے قرآن کے نازل کرنے کی ابتدا کی۔ روزانہ شام افطار کے وقت، روزانہ شام افطار کے وقت 70,000 جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کر کے جنت میں داخل کیا جاتا ہے روزانہ۔ اللہ رب العزت نے دن کو روزہ فرض قرار دیا اور رات کو قیام فرض قرار دیا۔ اس مہینے کو 11 مہینوں پر یہ فضیلت کیوں حاصل ہوئی؟ پھر آپ دیکھیں گے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو اور ہم کو رمضان کے متعلق یہ کہا کہ آپ صبح صبح اٹھ جائیے، سحری کیجئے، سحری میں برکت ہے۔ شام کے وقت میں اللہ تعالیٰ نے غروب آفتاب کے وقت کہا کہ آپ کھجور پر افطار کر لیجیے۔ ساری زندگی کی جو روٹین ہے ایک دم تبدیل کر دیا اللہ تعالیٰ نے، بدل دی۔ کھانے کا وقت الگ، سونے کا وقت الگ، ہر چیز کا وقت الگ۔ اور سب سے اہم چیز کی طرف آپ کی رہنمائی کروں کہ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ دن تو روزے میں، اور اب تو ایسا لگتا بھی ہے کہ شام میں روزہ کھولتے ہی انسان بھی کھل جاتا ہے۔ ایسا لگتا ہے صرف روزہ نہیں کھلا، انسان کھل گیا۔ تو اللہ رب العزت نے رات میں ہمیں تہجد اور تراویح کی نماز کو کھڑا کر دیا۔ کھڑے ہو جاؤ۔ 29ویں پارے میں اللہ رب العزت فرماتے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، کہا تم یقین کرو میں نے کسی نبی کو بھی نبوت کے درجے پر معجزات اور دعا کی قبولیت اس وقت تک نہیں دی ہے جب تک ان کو رات میں ہمارے سامنے کھڑا نہیں کیا۔ رات میں کھڑا ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ دن بھر کے روزے کے بعد اللہ تعالیٰ حکم دیتے پیار محبت میں کہ میرے پیارے بندو دن بھر میرے لیے بھوکے رہو نا، عشاء ہوتے ہی سو جاؤ، آرام کرو، پھر صبح واپس آپ کو روزہ رکھنا ہے۔ ایسا نہیں کہا نہیں اب رات میں کھڑے ہو جاؤ، پوری رات میرے سامنے کھڑے رہے، یہ اعلیٰ درجہ ہے، میرے سامنے کھڑے ہو جاؤ۔ تو اللہ رب العزت نے دن کے روزے کو اور رات کے قیام کو رمضان کی شان بنایا۔ رمضان میں کیا ہے؟ رمضان کے علاوہ میں روزہ نہیں ہے، آپ پکڑ سکتے ہیں۔ رمضان کے علاوہ میں عبادت نماز نہیں ہے، ساری چیزیں۔ رمضان کو اللہ رب العزت نے جو اتنا بڑا درجہ دیا وہ کیوں دیا؟ 3 چیزیں چھوڑنے کی وجہ سے۔ 3 چیزیں چھوڑنی اور 3 چیزوں کے چھوڑنے کی وجہ سے یہ مقام حاصل ہے۔ پہلی چیز کیا؟ کھانا پینا سنت ہے کہ نہیں؟ جائز ہے کہ نہیں؟ ارے بھوک مٹانے کے لیے کھانا پینا سنت ہے کہ نہیں؟ جائز ہے کہ نہیں؟ بسم اللہ بول کر کھانا ہے کہ نہیں؟ سب سے پہلی چیز کا کھانا پینا چھوڑ لو۔ دوسری چیز کہا کہ اللہ رب العزت نے رمضان میں کیا چھوڑو؟ نکاح کے بعد آپ کے لیے میں نے جو بستر حلال کر دیا تھا چھوڑو۔ دوسری چیز چھوڑنا۔ اس کے علاوہ کیا چھوڑنا ہے روزے میں؟ کچھ بھی نہیں چھوڑنا۔ لوگ پوچھتے غیبت، حسد، جلن، عداوت، اور یہ تو غیر رمضان میں بھی حرام ہے۔ یہ کس نے آپ کو بتایا صرف روزے میں نہیں کر سکتے؟ یہ تو غیر رمضان میں بھی حرام ہے۔ آپ کو رمضان میں اگر کوئی چیز اللہ چھڑا رہا ہے آپ سے تو 2 چیزیں، کھانا پینا اور نکاح کے بعد والا عمل، 2 چیزیں چھڑوا رہے بس۔ اور اتنا بڑا درجہ، وہ یہ بتانے کے لیے اللہ رب العزت آپ سے یہ دونوں چیزیں چھوڑ رہے کہ 30 دن میں تمہاری مشق کراتا ہوں اور تم سے رمضان میں حلال چھوڑ کے لیتا ہوں، تاکہ 11 مہینے تمہیں حلال چھوڑتے ہوئے
11 مہینے تمہیں حرام چھوڑتے ہوئے یہ یاد رہے کہ رمضان میں حلال چھوڑا، تو غیر رمضان میں حرام چھوڑنا کون سی بڑی بات ہے؟ آسان کر دیا ہم کو اور سمجھایا کہ تم کو روزے اس لیے فرض قرار دے تاکہ پورے سال کی مشق ہو جائے تمہارے پورے سال کی۔ اس لیے حدیث شریف میں 2 ہی لفظ ہیں، من صام رمضان من قام رمضان، 2 چیزیں، من صام رمضان من قام رمضان، جس نے روزہ رکھا، جس میں رات میں قیام کیا، 2 چیزیں۔ دیکھا جائے تو رمضان عبادتوں کا عالمی موسم ہے، ماحول بنتا ہے، ماحول بنتا ہے، اور جب ماحول بنتا ہے تو عبادتیں کرنا آسان ہوتی ہے۔ جو عبادتیں آدمی دیگر دنوں میں نہیں کرتا رمضان میں کر لیتا ہے۔ نمازیں مسجدیں بھری ہوئی ہے، ماحول بنا ہے، سب نماز، ایک دوست دوسرے دوست کو دوستی میں رمضان ہے نماز پڑھتے۔ یہی اگر سال بھر ماحول رہے، سال بھر اگر ماحول رہے تو اچھا، آپ نے ایک بات کو کبھی غور کیا؟ رمضان جیسے جیسے آتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا رمضان کبھی گرمی میں کبھی بارش میں۔ اہل اللہ نے تو اپنی کتابوں میں لکھا ہر 36 سال کے بعد رمضان موسمیات کو تبدیل کرتا ہے علاقے کے اعتبار سے۔ ابھی ہمارے بزرگوں کو پوچھو، ہم کو پوچھو کہ ہم نے سردیوں میں روزے کب پکڑے تھے؟ پورا سرکل گھوم 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 کے پورا واپس وہ سردیوں میں آیا۔ لیکن آپ نے کبھی ایسا دیکھا ہے مئی مہینہ سردی میں آیا؟ مئی مہینہ سردی میں ایسا دیکھا کہ نہیں؟ یہ دائمی تقویم ہماری لگی ہوئی ہے، صدیوں پرانی، صدیوں دائمی تقویم، صدیوں پرانی ابھی بھی۔ کیوں؟ شمسی نظام پر چلتا ہے، سورج کے نظام پر چلتا ہے، اور جتنے رمضان کے احکامات ہیں وہ سب قمری نظام پر چلتے ہیں۔ اور اللہ نے دونوں چیزیں حلال جائز قرار دی رکھی، سورج بھی میرا اور چاند بھی میرا۔ ایسا تو ہی نہیں۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انگریزی تاریخ کو نعوذ باللہ زیادہ ریفر نہیں کرنا چاہے، سب کچھ نہیں۔ سورج کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ چاند کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ کوئی حرج نہیں۔ البتہ یہ ضروری ہے کہ تاریخ بنانے کو ہمیں اپنی تاریخ یاد رکھنا ضروری ہے، ورنہ مسلم ملک میں، ایمان والے ملک میں بادشاہ کے سامنے دوسرے ملک کا آ کر آدمی کھڑا رہے اور کہیں آپ کی تاریخ کیا ہے اور اسے کیلنڈر ڈھونڈنا پڑے، تو سمجھ جائیے ہماری تاریخ ہو گئی ہے۔ تو رب العالمین نے رمضان المبارک کا مہینہ آپ کو اور مجھ کو دیا ہے، کس لیے دیا ہے؟ ایک اللہ کے نیک بندے ولی ہے، وہ کہتے ہیں رمضان میں جتنی برکتیں نازل ہوتی، رمضان میں، حدیث شریف طبرانی کی، اس کی تفسیر کرتے تنافسکم الی الروح، اس کی تفسیر کرتے کہ حدیث میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ رمضان میں جو برکات نازل ہوتی ہے وہ 11 مہینے میں اس کو اتنی بھی نسبت نہیں ہے کہ ایک سمندر سے قطرہ نکالا، تو وہ قطرہ جو ہے 11 مہینے کی رحمت کو اتنی بھی مناسبت نہیں ہے۔ رمضان میں کتنی رحمت اللہ کی نازل ہوتی ہے، کتنی رحمت۔ پھر اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں خود اعلان کر کے فرما رہے اس رحمت کے متعلق، کیا کہا کہ رمضان میں اللہ رب العزت دنیا آخرت تمام ضرورتوں کا اللہ تکفل کرتے، تقدیر لکھتے، لیلۃ القدر تقدیر لکھتے۔ ایک آدمی دنیا دار کے دروازے کے باہر فائلیں لے کر ناچ رہا ہے، اچھا پڑھائی کیا، خاندان پریشان ہے، نوکری کے تلاش میں ایک سنت ادا کر رہا ہے، ضروری کام ہے، بار بار ناچ رہا ہے، بہت پریشان ہو رہا ہے۔ بازو میں ایک ڈاکٹر تھے، انہوں نے اس کو بلایا، پہلے کم از کم کتنی مرتبہ اس دروازے سے آئے گئے ہوں گے؟ بولے یقین مانیے نوکری کی تلاش میں اتنا پریشان ہوں کہ 50 مرتبہ تو ہو چکا ہوں۔ رمضان مبارک کا مہینہ تھا، انہوں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، نوجوان تھا، ایمان والا تھا، کہا سن، ایک مہینہ ایسا آیا ہے کہ اس پر تمام چیزوں کو دینے والا اور لٹانے والا بار بار بلا رہا ہے کہ آؤ اس مہینے میں آؤ، اب مجھ سے مانگو،
میں تمہاری تقدیریں لکھنے والا ہوں، میں سنوارنے والا ہوں، صحت لکھنے والا ہوں، تندرستی لکھنے والا ہوں، عافیت لکھنے والا ہوں، مشکلات بلا لکھنے والا ہوں. تم میرے دروازے پر آؤ اور مجھ سے مانگو، وہ تم کو کیا مانگنا ہے. تو اتنی بار کسی غیر اللہ کے دروازے پر گیا ہے، بتا ایک مرتبہ اللہ نے اپنے دروں کو اور جنت کے دروں کو کھولا ہے، ادھر گیا ہے، ادھر مانگا ہے، ادھر رویا ہے. اس نوجوان نے کہا کہ میری آنکھیں کھل گئی اور پھر میں اللہ کے دربار آنا شروع ہوا. اللہ رب العزت نے میرے رزق کے دروازے بھی کھول دیے. تو اولیاء اللہ اپنے نوجوانوں کو عبادتوں کے زمانے میں بھی دروازے کھول کر رزق کی تلاش بتاتے تھے، رزق کی تلاش بتاتے تھے. اور یہ بھی بتاتے تھے کہ غیر اللہ سے جتنی امیدیں تم نے باندھ کے رکھی ہے کتنا اچھا ہو، اپنے رب سے اتنی امیدیں باندھو، اللہ تمہاری امیدوں کو پورا کرنے والا ہے، تمام امیدوں کو اللہ پورا کرنے والا ہے. اب یہ رمضان مبارک ہمارے پاس آیا، میں آپ سے سوال کروں، رات میں ہمارے یہاں چرچے کیا ہوتے معلوم، رکعتیں کتنی لمبی ہوئی، تراویح کدھر کی تاخیر سے ہوئی. اور ہمارا رب کیا کہتے ہیں کہ آپ جتنی دیر اللہ کے سامنے اپنے جسم کو تھکاؤ گے، اللہ رب العزت آخرت میں اس کا جو بدلہ دے گا وہ تمہارے گمان کے باہر ہے. اور دنیا میں اس کا اجر یہ دے گا کہ اللہ صحت سے تم کو نوازے گا، تمہیں صحت نصیب ہو. 40 سجدے زیادہ، 40 رکوع زیادہ، اور کم از کم 1 گھنٹہ ورزش کرتے ہوئے اللہ کے سامنے کھڑے رہنا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث کرنے کا وقت ہے. فرشتوں میں گفتگو ہوئی کہ آخری نبی قیامت تک کے لیے سب سے سونا نبی دنیا میں کب تشریف لائے، کب آئے. اللہ نے فرشتوں سے سوال کیا، فرشتوں نے کہا رب آپ سے زیادہ کون بہتر جانے. اللہ رب العزت نے کہا کہ یہ ایک نور ہے اور اس نور کو میں دنیا میں بھیج رہا ہوں، تو اس کو بھیجنے سے پہلے میں ضروری سمجھ رہا ہوں کہ میں اسے ایسے وقت میں انتخاب کروں کہ قیامت تک کے لیے وقت نورانی رہے. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں تشریف لانے کا وقت آیا تو تہجد کے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی. اللہ نے قیامت تک کے لیے بتایا کہ جو مجبور، جو نبی، جو ولی، جو شہید، جو صالح اپنے مرتبے کو پہنچتا ہے، آج تک دنیا میں کوئی ایسا نہیں بنا جو صبح بہترین وقت میں اٹھ کر اللہ کے سامنے کھڑا نہ ہوا. کیونکہ اسی وقت میں میں نے میرے نبی کو بھیج کر کہا کہ یہ وقت دعا کے سب سے زیادہ قبولیت کا ہے، سب سے زیادہ قبولیت کا وقت دعا. سحر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے تسحروا فإن السحور برکہ، اللہ نے سحری میں برکت رکھی ہے. اور یہ برکت اللہ رب العزت دیں گے جب ہم تہجد کی 2 رکعت نماز مصلی پر ادا کر کے دعا میں ہاتھ پہ اٹھائیں. دنیا داروں سے بہت امیدیں لگائیں، بہت امیدیں لگائیں. 2 بار جاؤ دنیا دار کے پاس، تیسری بار اس کا منہ بدل جاتا ہے، پیشانی پر بل آ جاتے ہیں. کتنا بہترین دوست ہو آپ کا، 10 مرتبہ دے گا، 11ویں مرتبہ اس کے دل میں آئے گا یا تو دوستی ختم کرنی پڑے گی یا تو اس کو بتانا پڑے گا یہ سلسلہ کم کر دے. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آؤ اسے رب کی طرف جو کہتا ہے کہ تم میرے پاس آؤ، اور تم اگر نہیں آئے تو میں ناراض ہو جاؤں، میں ناراض ہو جاؤں. دربار لگا ہوا ہے، بادشاہ وقت ہے. مسجد نبوی کو سب سے زیادہ بہترین انداز میں تعمیر کیا ہے، اور ایک مجذوب ہے اللہ کے ولی، اس کے دربار میں پہنچ کر کہتے ہیں اللہ کا ہو جا، رمضان کا مہینہ ہے، اللہ کی عبادتوں میں لگ جا، اللہ سے مانگو. وہ بادشاہ کہتا ہے کہ تو نے میری نظر کو اللہ کی طرف کرا ہے، تو مانگ مجھ سے کیا مانگنے کا، میں دے دوں گا. اس نے کہا جو اللہ سے مانگتے ہیں انہیں اوروں کے پاس مانگنے کی ضرورت پڑتی نہیں، میں کسی طرح سے مانگوں. اس نے کہا کوئی بات نہیں، میری حکومت ہے، میں تجھے سزا دوں گا، کوئی بات نہیں، سزا دے دے. اس نے کہا کہ مجھے صرف ایک بات سمجھا کہ حکومت تیری بری ہے یا حکومت اللہ کی بری. کہا ایک گلاس جو ہے گلاس پانی کا، ایک گلاس
پانی سے زیادہ بھی تیری حکومت نہیں میرے رب کے حکومت کے سامنے، کچھ بھی نہیں۔ پانی کا گلاس کہا کیسے؟ کہا ایک کام کرتا ہوں، میں پوری دنیا میں اعلان کرتا ہوں کہ بادشاہ کو پیاس لگے تو پانی مت دینا، اس کو رکا دینا، پانی بالکل مت دینا۔ اس نے کہا کہ اگر تم پیاسا ہو جائے اور پیاس سے تڑپنا شروع ہو جائے تو کیا مانگے گا؟ کہا آدھی حکومت دوں گا، ایک گلاس پانی دے، آدھی حکومت دے دوں گا۔ اچھا کوئی بات نہیں، تو نے پانی پی لیا، پیشاب کے راستے سے وہ پانی نکلنے سے رک جائے، اور میں اللہ کو کہوں گا کہ جب تک یہ دوسری آدھی حکومت مجھے نہ دے، اے اللہ اس کی پیشاب کو رکا کے رکھنا۔ تو کہتا ہے میں وہ بھی دے دوں گا۔ پیشاب صاف ہونی چاہیے، بدن صاف ہو جائے گا، پیٹ صاف ہو جائے گا، صحت نہیں۔ کہا سن، تیری حکومت میرے ایک اللہ کے ایک گلاس پانی کے اندر ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ میرے پیاروں، میرے یاروں، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ اس رمضان میں اللہ نے ہم کو صحت دی ہے، اللہ کے سامنے کھڑے رہو۔ اس رمضان میں اللہ نے ہم کو صحت دی ہے، روزے رکھو۔ روز آئے دن ہمارے سامنے عبرت ہے۔ ہمارے مؤذن صاحب کو اللہ شفا کاملہ نصیب فرما۔ عرصے سے قیام کے پابند، عرصے سے روزے کے پابند، ایک بیماری نے آ کر پکڑ لیا، اب کرسیوں کے سہارے پر نمازیں پڑھنی پڑتی ہے۔ رو رو کر کہتے ہیں کہ وہ عبادتیں چھوٹ گئی، وہ ساری چیزیں چھوٹ گئی۔ اللہ کبھی کسی کو لا کر کہاں کھڑا کر دے گا کچھ پتا نہیں، کچھ پتا نہیں۔ تو رب کریم نے اگر آپ کو اور مجھ کو صحت دی ہے تو اس صحت کا شکر یہ ہے کہ ہم رمضان میں تراویح پابندی سے کریں، اللہ کے سامنے کھڑے رہے۔ رب کریم نے اعلان کر کے کہا کہ میں اس شخص پر نظر کرم کرتا ہوں جو رات کے اندھیرے میں میری طرف آ کر مجھے پکارتا ہے، میری طرف آتا ہے اور مجھے پکارتا ہے۔ اچھا ایک بات دیکھیے، انا الصوم لی وانا اجزی بہ، آج کا پورا خطبہ اسی ایک روایت پر تھا۔ اللہ رب العزت نے نا کہا کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اس کا بدلہ میں خود دوں گا، بلینک چیک۔ حج کی عبادت کا ثواب معلوم، نماز کا ثواب معلوم، زکوٰۃ کا ثواب معلوم، روزے کا ثواب نہیں معلوم۔ اللہ کتنا دے گا کچھ نہیں معلوم، بلینک چیک۔ آپ اس کو لکھو، آپ اس کو دو اللہ کے پاس، صرف تم کل قیامت کے دن آنا اور اس پر لکھتے جانا، کچھ بھی نہیں بتایا۔ معلوم آپ کو کیوں؟ روزہ رمضان آپ کو اگر ملا ہے، اگر اس کی قدر ذرا سی بھی آپ کو معلوم ہو جائے نا تو آپ کے ایک ایک لمحے کی قدر کرنا شروع کرو۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت سے آئے، تمام حدیث کی کتابوں میں جنت سے آئے، غلطی ہوئی تھی نہیں، غلطی ہوئی تھی نہیں، شیطان نے کرائی۔ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ لوگ بولتے رمضان میں شیطان قید ہے پھر بھی گناہ کیوں ہوتی ہے؟ آپ کو معلوم، ہمارے بچے جو حافظ ہوتے ہیں نا، حافظ ہوتے پڑھتے رہتے، اور نیند میں جب کبھی کبھی اٹھتے نا تو وہ پڑھتے ہوئے اٹھتے، قرآن پڑھتے ہوئے اٹھتے۔ آدمی جس پر بہت محنت کرتا ہے خواب زیادہ اسی کے گرتے، زیادہ اسی کے گرتے۔ جس پر محنت کرتا ہے اسی سوچ میں سیدھا جاگ جاتا ہے۔ ہم کو افسوس کا مقام ہے، 11 مہینے گناہوں میں اتنے مزے ہیں کہ شیطان قید ہونے کے باوجود بھی گناہ چھوٹتے نہیں ہیں۔ اور اگر ہم یہ عقیدہ رکھیں نعوذ باللہ من ذالک کہ شیطان رمضان میں بھی ہے، تو اللہ کے کلام اور نبی کی حدیث کا انکار ہوگا، بلکہ اقرار کرنا پڑے گا کہ شیطانیت 11 مہینے کے اندر دل دماغ میں اتنی بھری ہے کہ اللہ نے دشمن کو باندھ دیا تب بھی اس کے اثرات ختم نہیں ہو رہے، اثرات ختم، گناہ ہوتی ہے۔ اس لیے آپ کو یہ بتانا بہت اہم ہے کہ رمضان کریم روزہ کتنی بڑی عبادت ہے، رمضان کتنی بڑی نعمت ہے۔ امام قرطبی لکھتے ہیں ہمارے زمانے کے اندر ہم دارالقضا میں یا گواہ کے لیے ان لوگوں کو چنتے تھے جن کے زندگیوں میں رمضان زیادہ آیا تھا۔ اب تو بڑوں کے سامنے چھوٹے چھوٹے دادا بن کے گھومتے ہیں۔ ایک آدمی ہے 50 سال کی زندگی گزار دیا سفید داڑھی ہو کے، کل کا نوجوان بول رہے تجھے کیا سمجھتا ہے؟ چل بڑی بات ہے۔ اور یہاں اللہ کہتے، اللہ کے نبی کہتے اور اولیاء کہتے
کہ عمر گزرنے کے ساتھ ساتھ عمر کا ادب لازم ہو جاتا ہے. کرو گے اس کا پھل پاؤ گے. برو کا ادب ضروری ہے. حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا. وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. وہ درخت کا ایک پھل تھا, غلطی سے کھا بیٹھے. اللہ نے کہا کہ دونوں اتر جاؤ, زمین پر اتر جاؤ. دونوں اترے زمین پر. جدہ کو جدہ کیوں کہتے ہیں آپ کو پتا ہے؟ سعودی میں جو جدہ ہے اس کو جدہ کیوں کہتے ہیں؟ ایئرپورٹ پہ جاؤ تو وہاں لکھے گا, ہر جگہ پہ آپ کو لکھا ہو ویلکم جدہ. کیا مطلب؟ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر حضرت حوا کی قبر بھی ہے اور وہاں پر وہ اتاری گئی, اتری وہاں پہ. اور حضرت سیدنا آدم علیہ السلام ہمارے سیلون میں, سری لنکا کے اندر سراندیپ میں اترے. دنیا سب سے پہلے جنت سے اتارا گیا. حضرت آدم علیہ السلام سمندر پہ گئے, ندی پہ گئے, پانی میں دیکھا, چہرہ تو رو دیے. اللہ یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ؟ میں جنت میں کتنا خوبصورت تھا. جنت صرف خوبصورتیوں کے لیے, اتنا خوبصورت چہرہ دیکھنے کے بعد اتنا روئے کہ پھر واپس حضرت آدم علیہ السلام زندگی میں ایسے ہیں. قرآن اس کی گواہی دیتا ہے, ربنا ظلمنا. ہم ہر نماز کے بعد دعا کرتے ہیں, ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اے اللہ, اگر تو نے رحم نہیں کیا, تو نے معاف نہیں کیا, تو نے اگر میری اس خطا کو بخش نہیں دیا تو میں تو اپنے چہرہ دیکھنے کے بھی قابل نہیں بچا. رو دیے اور اتنا روئے کہ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا, بھیجا اور کہا تمہیں اپنی واپس تمام نعمتوں کو پانا ہے, روزہ رکھو. دیکھو یہ سنت شاید ہمارے پرانے زمانے سے آتی رہی نا. ہماری بزرگ مائیں دیکھو, اب کی نسل کا پتہ نہیں مجھے, لیکن گھر میں بری مائیں ہے نا تو بتاتی ہے بچے کی جاب نہیں لگ رہی, میں روزہ رکھتی ہوں. پھر روزہ رکھ کے بیچاری دعا مانگتی ہے. بچہ بہت بڑے کام پر گیا ہے تو روزہ رکھ لیتی ہے ماں اپنے بیٹے کے لیے, روزہ رکھ لیتی ہے. یہ روزہ جو ہے یہ ورثے میں آدم کے ملا ہے. حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے کہا تم روزے رکھو. انہوں نے 13, 14 اور 15 کا روزہ رکھا. ایام 20 بولتے, اس کو ایام 20 اسی لیے کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا چہرہ دودھ سے زیادہ سب خوبصورت ہو گئے. ایام 20 3 دن کے روزے رکھے اور اتفاق سے جب پانی پر واپس پہنچے تو چہرے کو دیکھا جنت والے حسن کے ساتھ, تو رو دیا اللہ کے پاس شکر میں اور کہا اللہ تیرا کرم ہے, میں قسم کھاتا ہوں کہ میں زندگی میں اس 3 دن کے روزے کو کبھی نہیں چھوڑوں گا. اب رب کریم نے, اللہ نے آدم علیہ السلام کے ان روزوں کو صرف قبول نہیں کیا, نعمتیں لوٹا دی. اللہ نے اس روزے کی برکت سے آدم علیہ السلام کو عرفات کی میدان میں جبل رحمت پر ہوا سے ملا دیا. اس لیے اس کو عرفہ کہتا ہے, پہچان کا دن. دونوں ایک دوسرے کو ملے, ایک دوسرے سے ملے, ایک دوسرے کو پہچان لیا اور ایک دوسرے کو پہچان کر پھر واپس جڑ گئے اور دنیا کی نسل شروع ہو گئی. حدیث سے کتابیں یہ بتاتی ہے کہ روزہ اتنی بڑی نعمت ہے, روزے کی دعائیں اتنی بڑی نعمت ہے, افطار کے وقت پر اللہ اللہ کہنا اور مانگنا اتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ جنت کے حسنوں اور نعمتوں کو بھی لوٹا کر واپس کر دیتا ہے. اللہ نے اس امت پر رحم کرتے ہوئے کہا کہ تمام امتیں تمہارے علاوہ کوئی بھی امت ایسی نہیں گزری ہے جن کو 100 سال سے زیادہ زندگی نہ ہو. قرآن مجید کہہ رہا ہے, قرآن مجید کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں, کوئی امت ایسی نہیں گزری ہے جس کی عمر 100 سال سے زیادہ نہ ہو. صحابہ اللہ کے نبی کے پاس رو کر کہہ رہے تھے ان امتوں نے 100 سال تک عبادت کی ہے, 100 سال تک. ایک عورت اپنا معصوم سا بچہ لے کر آئی ایک نبی کے پاس اور کہا میرا بیٹا ہے. کہا تمہاری عمر کتنی؟ کہا 700 سال. 700 سال عمر, اور تمہارا اتنا چھوٹا بچہ ہے. 700 سال چھوٹا بچہ. اللہ کے نبی کے جو صحابہ تھے نا, ان کی زندگی قربان تھا. اللہ کے نبی کے لیے یہ مر مٹنے والے لوگ تھے اور یہ دین اللہ سے زیادہ کسی اور نعمت کو نہیں مانتے تھے.
وہ اللہ کے رسول کے پاس بیٹھے بیٹھے کہنے لگے یا رسول اللہ ہمیں بتائیے کہ یہ انبیاء کی قوموں کی عمریں اتنی تھی، ان کی عبادتیں کتنی ہیں، ان کی عبادتیں کتنی ہیں، ہم کہاں پہنچیں گے؟ 60 سال 70 سال، اور اب تو اللہ حفاظت کرے اچھے بھلے دن کے اندر پروردگار اچانک کی موت سے ہماری حفاظت کرے، لمبی عمر عافیت کے ساتھ اللہ ہم کو نصیب کرے، عبادتوں میں گزارنے والی عمر نصیب کرے اللہ۔ دیکھیے نا، اس نبی کی اس عورت کی گفتگو کے بعد صحابہ نے اللہ کے نبی سے سوال کیا۔ جب اللہ کے نبی نے حدیث بیان کی، اللہ کے نبی نے صحابہ کو کہا سنو، اللہ نے تم کو رمضان دیا ہے، ایک ایک چیز کا اجر جو 7,000 گنا زیادہ بڑھا دیا جا رہا ہے، وہ 700 سال کا مقابلہ کرنے کے لیے اللہ کے نبی نے رو کر پھر صحابہ سے کہا کہ سنو، پھر سنو، قیامت کے دن سب سے پہلے آگی امت میری ہوگی، ثواب میں بھی اور جنت میں جانے والی بھی، اور تمہارے میرے نبی رمضان کریم کی راتوں میں تہجد میں قیام لیل میں کھڑے رہ کر اپنے پیروں میں ورم لا کر جب واپس ماں عائشہ کے حجرے میں لوٹتے تھے تو پیروں کے ورم اور سجن عائشہ کو کہتی تھی کہ عائشہ نبی جی کے پیروں کو دباؤ، دبانے کے بعد جو درد محسوس ہوتا تھا، اس درد کے بعد جو نبی کے زبان پر الفاظ آتے تھے وہ عائشہ کو یہ کہتے تھے کہ عائشہ تو کہتی ہے نا میں بخشایا ہوں، میرے لیے تو جنت سجی ہے، میری امت کا کیا ہوگا؟ میری امت کے لیے میں اپنے پیروں کو سجاؤں، وہی امت راتوں میں موج مستی کرتے ہوئے راستوں پر رہتی ہے تراویح کی نماز میں، وہی امت جس امت کے لیے نبی نے اپنے پیروں کو ورم لایا، جس امت کے لیے نبی رات رات روئے، جس امت کے لیے نبی نے دعائیں مانگی کہ اے اللہ جب تک میں جنت کی اس وقت تک نعمتوں سے لطف نہیں اٹھاؤں جب تک کہ میرا ایک ایک امتی جہنم سے نکل کر جنت میں نہ آئے، اس نبی کی شریعت کو سرے بازار رمضان کے مہینے میں گالی گلوچ کر کے بدترین گفتگو کر کے اگر ہم خراب کر رہے ہوں گے تو نبی کے روح کو ٹھنڈک پہنچے گی یا دکھ پہنچے گا؟ ایک بار ہاتھ رکھو سینے پر اللہ سے وعدہ کرو اللہ کے گھر میں کہ اللہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر جتنا ممکن عمل کریں۔ ایک وظیفہ دیتا ہوں، ایک وظیفہ پورا رمضان گزرنے کے لیے ایک وظیفہ دے دینا۔ ایک اللہ والے کے پاس ایک شخص گیا، کہا رمضان میں کتنی عبادت کرو؟ کہا جتنی تیرے کو میسر، فرضوں کو ادا کر، سنت کو کرو۔ کیا کروں میں رمضان کی رونق کو پاؤں؟ کہا گناہ چھوڑے، گناہ چھوڑے گا ساری نعمتوں کو پائے گا۔ آدمی عبادتوں پر عبادتیں کر رہا ہے، پہلی عبادتیں اتنی نہیں تھی جتنی آپ میں کر رہے ہیں، لیکن پہلے رونقیں بہت تھی، نور تھا، برکتیں تھی، رحمتیں نظر آتی، گناہیں نہیں تھی۔ اب عبادتوں کا ریشو تو بڑھا، گناہوں کا ریشو اس سے اونچا ہوا ہے۔ پانی کے ایک بڑے گرے کے اندر پیشاب کا ایک قطرہ اتنی بڑے پانی کو خراب کر دیتا ہے، اس لیے اللہ والے کہتے ہیں کہ آپ عبادتیں کم کرو، گناہ مت کرو، گناہ مت کرو، عبادتیں کم کرو چاہے لیکن گناہ مت کرو۔ اچھا آپ میں سے کون ایسا ہے جس نے قرآن مجید کتنا پڑھا ہے؟ دوسرا روزہ ہے، دوسرا روزہ بولتے بولتے رمضان چلا جائے، مہمان ہے ہمارے پاس۔ آپ میں سے کس نے تلاوت کی؟ کتنی تلاوت؟ 10 پارے کس کے ہوئے؟ ہاتھ اوپر کرو، 10 پارے۔ اللہ جزائے خیر دے مدارس کو، ہمارے طلباء ہی اوپر کریں گے۔ اور کس کے ہوئے؟ ماشاء اللہ الحمدللہ۔ تاجر ہو کر قرآن مجید کثرت سے پڑھنا۔ اب میرے پاس وقت ہو رہا ہے، میں آپ کو بتا دیتا رمضان کریم میں تاجروں کے عملیات، میری تمنا ہے کہ تاجروں کو بھی جوڑا جائے، اس کو جوڑا جائے رمضان کریم کے۔ اللہ جزائے خیر دے مولانا یونس صاحب کو، ان کی محنت کا جو نظریہ تھا نا زبردست، میں اکثر کہتے رہتا ہوں حساب سے جو بیچارے پرانے کر کے گئے ہم وہاں تک نہیں پہنچ سکتے۔ رکشہ والوں کو الگ جوڑتے تھے، ڈرائیوروں کو الگ، انجینئر طبقے کو الگ، طلبا کو الگ، روح تھی، روح طرف تھی آدمی، عجیب محنت کر کے چلا گیا، عجیب محنت کر کے چلا گیا۔ ہم وہاں سوچ بھی نہیں سکتے وہاں تک پہنچ گئے۔ ہماری بھی تمنا رہتی ہے لیکن مصروفیات ہے، مصروفیات بول کے اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں۔ بہرحال رمضان کریم کا مہینہ، اس میں سب سے پہلے ہم کو جو چیز کرنی ہے
اور روزے کی پابندی. روزہ بالکل ہم سے نہ چھوٹے. سارے سال بھی روزہ رکھیں گے اس کے ثواب کو نہیں پاؤ گے. رمضان کے روزے کی قضا کی نہیں پاؤ گے. فرضاً قضا ہو جائیں گی, برکتاً قضا کبھی نہیں ہوتی. یاد رکھنا, فرضاً قضا ہو جاتی ہے, عملاً قضا ہو جاتی ہے, لیکن برکت اور رحمت کی قضا کبھی زندگی میں. دوسری چیز, رمضان میں سب سے زیادہ تلاوت قرآن کریں, اور گھر میں خاص کر کے کریں. گھر میں خاص. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, آج جمعہ ہے, آپ میں سے کس کس نے گھر میں سورہ کہف پڑھی؟ گھر میں بیٹھ کر, تاکہ گھر والوں کو پتہ چلے. ماشاء اللہ, گھر میں پڑھیے تاکہ ہمارے مائیں بہنوں کو بھی پتہ چلے کہ سورہ کہف جمعہ میں پڑھنا ہے, گھر میں پڑھنا ہے. اب سورہ کہف اور دیگر قرآن مجید کی تلاوتیں گھر میں رمضان میں کریں گے, یقین مانیے, یقین ہے مجھے, انشاءاللہ غیر رمضان میں بھی گھروں میں عبادتیں زندہ رہیں گی. اچھا, آپ میں سے کون کس کے یہاں پر افطاری سے آدھا گھنٹہ پہلے, 20 منٹ 15 منٹ پہلے سب کام چھوڑ چھاڑ کے دسترخوان پر دعا کے لیے بیٹھ جاتے ہیں؟ الحمدللہ, سب کے ہاتھ اوپر ہو جائے. 10 منٹ پہلے 15 منٹ سب بند. مجھے بتائیے, ہماری جب نوکری کی فیس آنی رہتی ہے, مزدوری ملنی رہتی ہے, ہم کتنی جلدی کرتے ہیں, اور وہ رب کریم سخی رب ہم کو بلا رہا ہے دسترخوان پر کہ یہاں آؤ, ہاتھ اٹھاؤ, تم کو 2 خوشیاں دوں گا. ایک, صبح سے لے کر شام تک بھوکا پیاسا رہنے کا جو بدلہ ہے دسترخوان پر کھاؤ. دوسرا, جو مانگنا ہے مانگو, میں قبول کروں گا. جو مانگنا ہے مانگ لو, میں تو اس کو قبول کروں گا. بڑے بڑے ہسپتالوں کا رخ کرو. بڑے بڑے بیمار دواؤں سے شفا نہیں پائے, لیکن رمضان کی دعاؤں سے شفا پا گئے. ہمارے شہر میں مثالیں ہیں, ہمارے شہر میں مثالیں ہیں. 28 سال پہلے کڈنیاں فیل ہو گئی ہے, 28 سال تک اللہ نے رکھا ہے, رمضان کی برکت ہے. ہمارے یہاں مثالیں ہیں شہروں میں, آپ کو نظر چاہیے دیکھنے کی. تو تیسرا کام کریں گے افطار کے وقت انشاءاللہ, گھر میں بیٹھو, بچوں کو لو, اجتماعی دعا کرو. چوتھا کام, ہم رمضان میں رات کے قیام کو نہ چھوڑیں. اچھا یار, بہت تکلیف ہوتی ہے, ہم لوگ رات میں قیام میں بھی آتے ہیں, مسجد میں شور کرتے ہیں, باتیں کرتے ہیں, بولتے رہتے ہیں. وہ وقت گزر جائے گا. گزشتہ رمضان ہے اس کا اجر باقی ہے کہ نہیں؟ اجر باقی ہے. رمضان جائے گا, اجر باقی رہے گا. آپ کو ایسا لگتا ہے نماز پڑھ کے بھی رمضان جائے گا, نماز پڑھے بغیر بھی رمضان جائے گا؟ رمضان تو جانے والا ہے, رکنے والی کوئی چیز نہیں. ہاں, آپ کو کمانے کا ہے اجر, وہ باقی رہنے والا. کریں گے انشاءاللہ. 5ویں چیز, دعا کثرت سے کرنا. کریں گے انشاءاللہ. ذکر کو میرے لیے کریں گے, مسجد کے لیے کریں گے, ہمارے مدرسے کے لیے کریں گے, ہر بیمار کے لیے کریں گے, اللہ اس کو شفا دے. ہر مقروض کے قرض کی ادائیگی کے فیصلے ہوں. ہر تاجر کو اللہ حلال رزق نصیب کرے, بہتر انداز میں نصیب کرے. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ.